الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائی. صدر محترم ناظم اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مقتدر علماء کرام، آج کے اس پروگرام کے اندر مجھے 20 منٹ کے اندر نصرت الہی کے اسباب کے عنوان سے خطاب کرنا ہے. اسی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مومن یا اسی کو سورہ غافر کی آیت کریمہ کی تلاوت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی دنیاوی زندگی کے اندر مدد کریں گے، اور اس دن مدد کریں گے کہ جس دن گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ظالموں کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہی ہوگی، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا. ہم اور آپ تمام لوگ کوئی نجی پریشانی، کوئی گھریلو پریشانی، کوئی سیاسی پریشانی اور کوئی قدرتی پریشانی سے ہر طریقے سے پریشان نظر آ رہا ہے، اور ہر طرف سے چیخ و پکار، آہ و بکا کا عالم ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سب پر نہیں آ رہی ہے. ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو تمام پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں اور غموں اور نقمتوں کا ازالہ اور خاتمہ کر سکتا ہے. یہی وہ مذہب ہے کہ جس کے ذریعے سے پریشانی ختم ہو سکتی ہے، اسی کے ذریعے سے کسی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے. ہر درد اور ہر غم کا مداوا اسی مذہب کے اندر تلاش کیا جا سکتا ہے. لہذا میں چند اسباب کو بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے اسباب، وہ کون سے وجوہات ہیں کہ جن اسباب اور وجوہات کو اپنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم پر اور آپ پر آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ہمارا اور آپ کا جب ایمان صحیح ہوگا، ہم اور آپ ایمان کامل اور توحید خالص کے معتقد اور معترف ہو جائیں گے. ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اگر معین اور مددگار ہے
ہماری اور آپ کی مدد کرنے والا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور وہی آیت کریمہ کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ کہ نہیں مدد مل سکتی ہے مگر اللہ کی جانب سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ بلکہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا آقا ہے اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مدد کر سکتا ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا ایمان جب پختہ ہوگا، ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہی کو مشکل کشا سمجھیں گے، تب ہماری اور آپ کی مدد اللہ تبارک و تعالی کر سکتا ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومن کے اندر کیا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ کہ ہم اپنے رسولوں کی اور دنیاوی زندگی کے اندر مومنوں کی، ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ آمیزش نہیں کی، ملایا نہیں، وہی لوگ امن و امان والے ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ لہذا ہمارا اور آپ کا جب ایمان پختہ ہوگا، ہم اور آپ شرک و بدعات سے دور ہوں گے، ہر طریقے سے اپنے آپ کو ایمان والا بنا کر کے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ تو پہلی وجہ یہ بتلائی گئی کہ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان کامل اور توحید خالص ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ دوسری وجہ یہ بتلائی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ عمل کے اندر اخلاص ہو۔ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی عبادت کرائیں اللہ کی رضا جوئی کے خاطر، رب کی خوشنودی کے خاطر، طلب سمعہ کے واسطے نہیں، شہرت آوری کے واسطے نہیں، ریاء و نمود کے واسطے نہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے واسطے اگر ہم عمل کریں گے، ہمارے عمل کے اندر اخلاص کا مادہ پایا جائے گا تو اللہ کی نصرت سامنے حال ہوگی۔ آج ہمارے اور آپ کے عملوں کے اندر اخلاص کا فقدان ہے، اخلاص کا دور دور تک کوسوں تک اخلاص کا مادہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہیں ہیں کہ ہم اور آپ سب کے سب پریشان نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر تین چیزوں کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری اس موضوع سے متعلق ہے کہ اخلاص کا حکم دیا گیا۔ بغیر اخلاص کے ہم اور آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی وہ روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت سارے حضرات، آپ تمام حضرات، ہمارے معزز و مقتدر علماء کرام نے بارہا بیان بھی کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تین اشخاص کو بلائے گا، ایک مجاہد کو، ایک مالدار کو اور ایک عالم کو۔ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کو نعمتوں کے بدلے میں پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا۔ جہاد کرنے والا مجاہد کہے گا کہ ہم نے تیرے راستے میں جہاد کیا۔ عالم کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھایا اور قرآن کی دعوت و تبلیغ کی، ہر طریقے سے ہم نے یہ کام انجام دیا۔ اور مالدار کہے گا کہ ہم نے تیرے راستے میں خرچ کیا، یہاں مدرسہ تعمیر کی،
مسجد بنوائی وہاں نہ لگوایا اور مختلف دینی کاموں کے اندر اپنے پیسوں کو خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان تینوں آدمیوں سے، ان تینوں اشخاص سے کہ تم لوگوں نے دنیا کے اندر یہ کام کیا، بہت ہی عظیم عمل، بہت ہی عظیم کام تھا، لیکن تمہارے اندر ریا و نمود کا شائبہ تھا، تو نے دنیا کو دکھانے کے واسطے کیا تھا، دنیا والوں نے تمہیں تمغہ دے دیا تھا، دنیا والوں نے تمہیں شہرت کی شہادہ اور سرٹیفکیٹ سے نواز دیا تھا، یہاں تم کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان تینوں آدمیوں کو کہے گا کہ لے جاؤ اور ان کو جہنم کے اندر چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور انہی تینوں اشخاص سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ لہذا ہم دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا نظریہ، ہمارا اور آپ کا عندیہ، ہمارے اور آپ کے خیالات ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص نہ جانے۔ اسی لیے اس بات کا تذکرہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جس حدیث کو انہوں نے ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی حدیث سنی تھی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام وآتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں نماز پڑھو جبکہ پوری دنیا سو رہی ہو۔ اگر ایسے وقت میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یقیناً وہ شخص مخلص ہوگا، وہ رب کو خوش کرنے کے واسطے نماز پڑھی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا کہ تدخل الجنت بسلام، تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ عمل کے اندر اخلاص، یہ دوسری وجہ بتلائی گئی۔ تیسری وجہ یہ بتلائی گئی کہ ہمارے اور آپ کے کاموں کے اندر، ہمارے قلوب و اذہان کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری سے متصف ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ صفت ورع سے متصف ہو جائیں، تقوی اور پرہیزگاری آ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بستی والو اگر ایمان لے آؤ، متقی پرہیزگار ہو جاؤ تو ہم تمہارے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے۔ تقوی کی تعریف امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، یعنی اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور اللہ کے نواہی سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو عمل میں لایا جائے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعت بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا خوف کھانا، اللہ کی خشیت اپنے سینے کے اندر پیوست کر لینا اور عمل بالتنزیر یعنی کتاب و سنت پر مکمل طریقے سے عمل کرنا اور اللہ کی دی ہوئی روزی پر، تھوڑے سامان پر قناعت کر لینا اور آنے والے دن کے لیے، کوچ کرنے والے دن کے لیے، دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی کے لیے تیاری کرنا، یہ بتلایا گیا کہ یہ تقوی ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے اندر جب تقوی پیدا ہو جائے گا، اسی لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ
چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روزہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حج کا مسئلہ ہو، تمام عبادتوں کا لب لباب، تمام عبادتوں کا محور، تمام عبادتوں کا نچوڑ جو قرآن و سنت کے اندر بتلایا گیا ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ لہذا ہم تمام لوگوں کے اندر جب تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی، چند افراد کے آنے سے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے درمیان جب تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی تو اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون، اللہ کی نصرت ہم تمام مسلمانوں کو ضرور شامل حال ہوگی، اور ہم اور آپ ہر طریقے سے اللہ کی نصرت کے مستحق ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے نصرت الہی کے اسباب میں سے ایک سبب توبہ اور استغفار بھی ہے۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کے ساتھ ساتھ فرائض و نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 70 دفعہ، ایک روایت کے مطابق 100 دفعہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آج ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی کیسی زندگی گزر رہی ہے کہ ہم اور آپ معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے تھے، اس کے باوجود آپ 70 دفعہ 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے ہمیں اور آپ کو بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام حاکم، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے اور 4 اشخاص نے اپنی اپنی شکایتیں بیان کی۔ ایک شخص نے کہا کہ ہمارے یہاں خشک سالی پڑی ہوئی ہے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ گناہوں کی معافی طلب کرو۔ ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے، ہم بے اولاد ہیں، ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک شخص نے کہا کہ میں غریب ہوں، میں محتاج مفلس نادار ہوں، اپنی غربت و افلاس اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم گناہوں کی معافی طلب کرو۔ پھر تیسرے چوتھے شخص نے کہا کہ ہمارے باغ کے اندر خشک سالی آ چکی ہے اور پھل نہیں آ رہے ہیں، لہذا ہم کیا کریں؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن سبیح بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کے پاس 4 اشخاص آئے اور چاروں اشخاص نے الگ الگ اپنی شکایتیں بیان کی اور آپ نے ایک ہی جواب دیا، کہا کہ گناہوں کی معافی طلب کرو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات کہی ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح کے اندر کیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، موسلا دھار بارش عطا کرے گا اور قحط سالی ختم ہو جائے گی، تمہارے یہاں اولاد پیدا ہوگی، تمہارے یہاں مالوں کے اندر اضافہ ہوگا، مالوں کے اندر بڑھوتری پیدا کرے گا اور باغوں کے اندر پھل آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب استغفار کریں گے
توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نصرت کرے گا، ہماری مدد کرے گا۔ یہ نصرت الہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایسے ہی ایک سبب اور بھی ہے کہ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے احکام، اللہ کے اوامر، اللہ کے قوانین کی حفاظت کرو گے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمع دے گا، ثبات قدمی کے ساتھ رکھے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی مدد کریں، اللہ کے اوامر کی حفاظت کریں، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ نماز فجر کے وقت بیدار ہونا، الاستيقاظ عند صلاة الفجر، یعنی نماز فجر کے وقت بیدار ہونا، یہ بھی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی حمایت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے بچے کیا ہیں کہ 2-2 بجے رات تک، 1-1 بجے رات تک شب بیداری کرتے ہیں۔ بہت سارے اہل علم بھی شب بیداری کرتے ہیں اور فجر کی نماز گور ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کے وقت نہیں بیدار ہو پاتے ہیں، جبکہ نماز فجر کے وقت بیدار ہونا یہ نصرت الہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہم، کہ صبح کے وقت کے امت کے لیے، صبح کے وقت کے اٹھنے والوں کے لیے، صبح کے وقت میں کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعائیں کی تھی، یعنی آپ کے یہاں برکت، آپ کے یہاں نصرت اسی وقت آئے گی جب ہم اور آپ صبح کے وقت بیدار ہوں گے۔ جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا تو بٹوارہ ہو جانے کے بعد پاکستان کی ایک خاتون نے یہ کہا تھا اپنے مسلمان بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ایک غیر مسلم خاتون نے اپنے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا مسلمان بچوں کو طعن و تشنیع اور طنز کرتے ہوئے کہ اے رامو شیامو، کیا تو بھی مسلمان بچوں کی طرح سے دن چڑھے تک سوتا رہے گا؟ ایک غیر مسلم، ایک نان مسلم خاتون نے کہا تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا مزاج ہے؟ ہمارے اور آپ کے گھر کا کیا مزاج ہے کہ دن چڑھے تک بچے سو جاتے ہیں، اور جب سورج کی شمع اور سورج کی کرن جب ان کے چہروں پر پڑتی ہے تو ہمارے اور آپ کے بچے بیدار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک نان مسلم نے طعن و تنزیح اور طعن و تشنیع کے طور پر، طنز کے طور پر کہا تھا کہ اے رامو شیامو، کیا تو بھی مسلمان بچوں کی طرح سے دن چڑھے تک سوتا رہے گا؟ لہذا ہمارا اور آپ کا یہ شعار ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو یہ بیداری ہونی چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے عملوں کے اندر انقلاب لانا چاہیے کہ ہم اور آپ صبح کے وقت بیدار ہوئیں، اللہ کے واسطے نماز پڑھیں اور اللہ کا نام لیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی
حفاظت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ضرور مدد کرے گا، اور نصرت الہی کے اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں نے 13 اسباب کو شمار کیا تھا۔ اللہ کی مدد ان 13 اسباب کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے اوپر مدد آ سکتی ہے۔ بالخلاصہ یا بالجملہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم اور آپ اللہ کے لیے ہو جائیں، اللہ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ جب ہم اللہ کے اوامر کی حفاظت کریں گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، ورنہ ہم اور آپ پریشان رہیں گے جیسا کہ اس وقت پریشان ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ سے اپنا رشتہ اتوار کریں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا دیگر اسلاف کرام پر مدد آئی، ویسے ہی ہمارے اور آپ سب پر مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کے شر اور ان کے بری سازشوں سے اور قید و مکر سے ہر طریقے سے محفوظ رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔